مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب ٹی ایل پی احمدیوں کو گھروں میں گھس کے مار رہی تھی ریاست کو پرواہ نہیں تھی، جب ٹی ایل پی ان کے قبرستانوں میں گھس کے قبریں کھود رہی تھی ریاست کو پرواہ نہیں تھی، جب ٹی ایل پی نے تھانوں پہ اٹیک کیا ریاست کو پرواہ نہیں تھی، جب وہ بقر عید پہ آ کے لوگوں کے گوشت بکرے اٹھا کے لے گئے تب بھی پرواہ نہیں تھی، جب مفتی طارق مسعود کو، انجینئر مرزا کو اور باقیوں کو دھمکیاں مل رہی تھیں، اعزاز سید کو، ریاست کو تب چیف بھی، جسٹس کو، چیف جسٹس آف پاکستان، ریاست کو تب بھی پرواہ نہیں تھی۔ ریاست نے تب جا کے ٹی ایل پی کو کریش کرنے کا پلان بنایا جب وہ اسلام آباد آ رہے تھے امریکن ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرنے، اور امریکن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس چیز کو جواز بنا رہے ہیں کہ چونکہ ٹی ایل پی گنڈا تھی اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ اس لیے غلط ہے، یہ آرگیومنٹ میرے حساب سے اس لیے غلط ہے کہ ریاست آپ کی سدھری نہیں نا، ریاست ابھی بھی کور پرنسپلز پہ نہیں سدھری، وہ کہہ رہی ہے ہاں احمدیوں کو مارتے رہو، تھانوں پہ اٹیک کرتے رہو، لوگوں کو پکڑ کے موب لنچ کرتے رہو، اسلام آباد آ کے امریکن ایمبیسی کے سامنے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ پی این اے کی سٹیج پہ تقاریر کرتے، اس طرح گفتگو کرتے رہے، اشعار پڑھتے رہے، پورا ماحول بناتے رہے، ایک سوال میرے دماغ میں بطور اسٹوڈنٹ رہتا ہے، یہ پی این اے کی تحریک کا جو ایجنڈا تھا وہ نفاذ اسلامی تھا نا؟ نہیں، لیکن تمام مذہبی قوتیں اکٹھی ہو گئیں۔ مذہبی نہیں، اس میں سب قوتیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اگر مفتی محمود صاحب تھے اس کے سرخیل، ہاں جی، اور جماعت اسلامی بھی آپ کے ساتھ تھی، جماعت اسلامی بھی، سارے ساتھ تھے، تمام مسلم لیگی ساتھ تھے، تو آپ کہا یہ جاتا ہے کہ اس ساری موومنٹ کو، بلکہ بریگیڈیئر ارشاد احمد ترمیزی صاحب نے اپنی کتاب حساس دارے میں لکھا کہ امریکن سپورٹ کر رہے تھے۔ بالکل صحیح، آپ مانتے ہیں بالکل صحیح۔ اس تحریک کو امریکن سپورٹ کر رہے تھے؟ بھائی جان، ہم کسی کے کہنے پر کیوں جائیں؟ میں موجود ہوں، مجھ سے پوچھا، بتائیں۔ جب تحریک ختم ہو گئی نا، مکمل ہو گئی، تو جنرل صاحب تشریف لے آئے ہمارے گھر میں، میرے والد صاحب کے نام شیخو پورہ میں سی آئی اے کا لیٹر آیا۔ اچھا 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 اچھا، یہ میں شاید پہلی دفعہ بتا رہا ہوں۔ ضیاء الحق آپ کے گھر تشریف لائے؟ ضیاء الحق نہیں، اچھا، سی آئی اے کا لیٹر، امریکہ کا لیٹر ہمارے والد صاحب کے نام پر۔ اچھا، ہاں، انگلش میں تھا، والد صاحب جانتے نہیں تھے، انہوں نے مجھے آواز دی، سلمان ادھر آؤ، ڈاک کے ذریعے وہ خط آیا تھا، پوسٹ مین کے ذریعے، کہتے یہ کیا ہے یار، انگریزی میں خط ہے۔ میں نے دیکھا، میں کہ یہ تو امریکہ سے آیا۔ کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ امریکن سی آئی اے سے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ تحریک میں آپ کا یہاں پر شیخوپورہ میں تحریک میں آپ کا جو کردار ہے، ہمیں اس نے بڑا متاثر کیا، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، آپ نے جس طریقے سے اس میں کردار ادا کیا ہے ہم اس کا خیال رکھیں گے، آپ مزید ہدایات کے لیے فلاں فلاں نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ والے سب چیخیں مار کے رونے لگ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، کہتے یار سلمان، یہ جو بچے ہم نے مروائے ہیں، یہ جو جیلوں میں روزانہ ہم بھیجتے تھے غریبوں کے بچے جی، اور رضا کرانا آتے تھے وہ، تو یہ ہم امریکہ کے لیے کر رہے تھے۔ پھر میں نے مفتی صاحب سے اس خط کا ذکر کیا، مستویات، مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان کے والد تھے، والد صاحب وہ پی این اے کے سربراہ۔ جی سر۔ میں نے کہا جی حضرت، یہ خط ہمیں آیا، اس سے معلوم ہوا کہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جمعیت علماء اسلام کے ناظم عمومی تھے، انہوں نے مخالفت کی تھی اس تحریک کے، بھٹو کے خلاف تحریک نہ چلائی جائے، اور وہ جماعت چھوڑ گئے تھے، جمعیت علماء اسلام۔ وہ کہتے تھے یہ تحریک نہ چلاؤ، وہ کہتے تھے کہ جس اتحاد میں جماعت اسلامی ہے وہ امریکہ نے چلائی۔ غلام مولانا غلام غوث کا ان کے ساتھ بڑا وہ تھا، جس اتحاد میں جماعت اسلامی ہے وہ نا۔ اچھا، آپ کو پتا ہے بریگیڈیئر ارشاد ترمیزی نے یہ لکھا ہے؟ مجھے نہیں پتا، لکھا میں نے، یہ باقاعدہ سراج الحق سے میں نے انٹرویو کیا گیلانی صاحب، میں نے یہ کوٹ کیا ان کے سامنے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا گیلانی صاحب، میں نے وہ کوٹ کیا، میں نے کہا بریگیڈیئر نے لکھا کہ آپ کو فنڈز آتے تھے